بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل جسے کہتے ہیں اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا موجودہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ اور اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے یا کرے گی؟ اس حوالے سے آپ کو مستند معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ اب ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے ہائی کورٹ سے بلا مشروط جسے کہتے ہیں انکنڈیشنل اپالوجی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی غیر مشروط طور پر وہ معافی مانگیں گے۔ یاد رہے کہ آج ہی ہائی کورٹ نے عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ فون جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ہی فون سنا جائے۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پہلے تاثر یہ دیا گیا تھا کہ عمران خان اس کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ اس نوٹس کو وہ کانٹیسٹ کریں گے کہ جی میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا، اور یہ ہے، اور میرا قانونی چارہ جوئی کا میں نے کہا تھا وہ جج صاحبہ کا نام لے کر۔ لیکن آج جب کورٹ کا یعنی عدالت کے 3 جج صاحبان کا جب موڈ دیکھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور پھر انہوں نے جب عمران خان تک یہ بات کنوے کی، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ 3 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ درخواست کی ہے کہ جناب وہ بڑا بینچ بنائیں۔ اب وہ بڑا بینچ فل کورٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 7 کے 7 جو جج صاحبان ہیں، معزز جج صاحبان، وہ اس میں بیٹھے اور چیف جسٹس بھی اس میں موجود ہوں۔ اور یہ بڑا سنجیدہ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سنگین قسم کا معاملہ ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال سامنے نہیں آئی، کچھ کا کہنا ہے کہ جی اس سے سنگین صورتحال بھی ماضی میں ہو چکی ہے۔ لیکن پہلے عمران خان کا یہ استدلال تھا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور کچھ ان کے دوست ساتھی جو اب تک ان کو گمراہ کرتے کرتے اس لیول تک، اس نہج تک پہنچا چکے ہیں، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 31 اگست کو جب وہ ذاتی طور پر عدالت عالیہ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے تو غیر مشروط طور پر معافی مانگیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی اس معافی کو قبول کیا جائے گا، اس اپالوجی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ ویسے نارمز یہی ہیں کہ اس طرح کی انکنڈیشنل اپالوجیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے عدالت میں، لیکن ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو کم از کم 3 کیسز ایسے ہیں جہاں پر اپالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کم از کم سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں ہائی کورٹ، کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت بہتر سمجھتی ہے، اس پر ہم کیا سرائی نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا ہوگا کہ اس رات یعنی 21 اگست کی رات کیا ہوا۔ عمران خان کو حکومت گرفتار کرنے جا رہی تھی، وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے، اور وہ کون سی شخصیت یہ شخصیات ہیں جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکا، یعنی حکومت کو۔ اب ظاہر ہے حکومت کس کی ہے؟ اتحادی جماعتوں کی، جس میں پی ڈی ایم بھی ہے اور 2 پی ڈی ایم سے باہر جماعتیں ہیں۔ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، اور ایک میرا خیال ہے آزاد رکن ہے محسن داوڑ۔ بہرحال یہ اتحادی حکومت کو کون روک سکتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ مقتدر حلقے آرمی چیف نے کہا ہو کہ یہ ایسا نہ کریں،
یا کسی اور اہم شخصیت نے کہا ہو کہ جی ایسا مت کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب اس رات عمران خان کے کچھ دوستوں نے جناب ڈاکٹر آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جناب ایسا کرنے سے اجتناب کیا جائے، درخواست کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس طرح کی درخواست کی آڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں ملک ریاض آصف علی زرداری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خان کے فون پہ فون اور میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہیں تو ان کو کیا جواب دوں۔ تو آصف زرداری کہتے ہیں اب تو امپاسبل ہے نا۔ تو یہ جو بیک ڈور جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیسی، یعنی پچھلے دروازے والی جو کہانی چلتی ہے وہ ہمارے ملک میں چلتی رہتی ہے۔ سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اندرون خانہ یا پچھلے دروازوں سے مذاکرات کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری سے کس نے رابطہ کیا ہوگا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جناب دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور SOS میسج جو ہے وہ ان کو پہنچایا کہ جناب ایسا مت کریں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اسی رات ذرائع کے حوالے سے مین سٹریم میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کر دی ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ عمران خان کی اس طرح گرفتاری سے انہیں یا اتحادی حکومت کو سیاسی نقصان پہنچے گا۔ اب انہیں سیاسی نقصان پہنچے گا کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے۔ عمران خان 25 اگست تک سفری ضمانت، عبوری ضمانت، ٹرانزٹ بیل پر ہیں۔ 25 اگست کو انہیں پیش ہونا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس عدالت میں پیش نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے عدالت سے استدعا کی جائے گی کہ جناب ان کو اب ضمانت قبل از گرفتاری نہ دی جائے، اور رانا ثناء اللہ آلریڈی گزشتہ روز شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو ہی عدالت کہے گی ان کی بیل اپلیکیشن ریجیکٹ کرے گی، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت، تو عمران خان کو کمرہ عدالت سے ہی، احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہاں پر گرفتار کرنا آسان ہوگا کیونکہ عمران خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر ظاہر ہے پورے علاقے کو سیل کر دیا جائے گا، وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، راستے بند کر دیے جائیں گے سوائے عمران خان یا ان کے وکلاء کے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر وہیں پر ان کو گرفتار کر کے اپنی مرضی کے مقام پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو ان کے مرضی کے صوبے میں مرضی کی جیل میں بھیجیں گے، یعنی بظاہر تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر عمران خان پنجاب جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، خیبر پختونخوا جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، پنجاب کی جیل کے مزے لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، خیبر پختونخوا کی کسی جیل کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی وزارت داخلہ یا حکومت کے پاس ایک اور بھی اختیار ہے کہ وہ اسلام آباد کے کسی کمرے، کسی رہائش، کسی گھر کو سب جیل بھی قرار دے سکتی ہے حکومت۔ تو ظاہر ہے اگر سب جیل قرار دیا جائے تو پھر وہاں پر ان کو رکھا جائے گا، چاہے ضمانت ایک ہفتے بعد ہو، ایک ہفتے تک تو وہ پھر مہمان رہیں گے حکومت کے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر اب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 25 تاریخ کو اپنی ضمانت قبل از گرفتاری یا اپنی اس ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور وہ یہ حکومت کو یہ دعوت دیں گے یا حکومت کو یہ چیلنج کریں گے کہ ہمت ہے تو آؤ مجھے بنی گالہ سے گرفتار کر لو۔ لیکن دوسری جانب حکومت نے بھی ایک پلان بنا رکھا ہے کہ بنی گالہ سے آنے اور جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ ان کو بند کر دیا جائے گا تاکہ عمران خان کسی دوسرے صوبے میں نہ چلے جائیں۔ اب اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں جلسے بھی کرنے ہیں، اگر اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد وہ بجائے بنی گالہ کے وہ پشاور چلے جاتے ہیں، جس طرح ماضی میں انہوں نے کیا ہے، اور یہاں پر وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا حکومت کا جس طرح ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں، یا یہاں سے وہ
لاہور چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ سول ایویشن کی اجازت کے بغیر ہیلی کاپٹر بھی پرواز نہیں کر سکتا، اور اگر حکومت کا کوئی ملزم اور عدالت سے کوئی بھگوڑا، یعنی اگر آپ کی ضمانت نہیں ہوئی اور آپ حکومت کو مطلوب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایبسکانڈر۔ اگر حکومت کا کوئی بھگوڑا، چاہے وہ سابق وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کسی دوسرے حکومتی عہدیدار، یعنی جس طرح وزیر اعلیٰ کے کسی سرکاری ہیلی کاپٹر پر وہ سفر کر رہا ہے، تو سول ایویشن اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کو اڑنے کی اجازت نہ دے، اور اس کے جو شہری ہوابازی کے جو وزیر ہیں، یعنی مشیر، یعنی وزیر جو ہوابازی ہیں، شہری ہوابازی، جس کو ہم سول ایویشن ہی کہہ لیتے ہیں، وہ ہیں خواجہ سعد رفیق۔ اب دیکھتے ہیں صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ دلچسپ تو نہیں، میں تو اس کو افسوسناک ہی کہوں گا، کیونکہ یہ ملک کی سیاست کے لیے، جس طرح کی سیاست ہے ہماری، اس کے لیے یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام بیج جو بوئے ہیں، نفرت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ جو بیج بوئے ہیں، یہ عمران خان نے خود بوئے ہیں، اور آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ فصل کاٹنے پر مجبور ہیں جو فصل انہوں نے خود بوئی تھی۔ بدقسمتی تو ہے however، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔